لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلیہ الطیبین الطاہرین محبوب رب المشرقین والمغربین وجد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا صلوات بر محمد. گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شیخ شبیع الحسن ابن شیخ رفیع الحسن کی روح کو ہدیہ فرما دیں. بسم اللہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد. حضرات ایک مرحوم اور مغفور کے ایصال ثواب کی مجلس ہے برسی کے عنوان سے، لہذا بہت زیادہ کوئی طول و طویل گفتگو نہیں ہوگی، مختصر سی گفتگو ہوگی لیکن دقیق گفتگو ہوگی. تو تھوڑا سا آپ سماعت کو اپنی اوپر لے آئیے گا تاکہ باتیں آپ حضرات تک زیادہ پہنچ جائیں. ایصال ثواب کی مجلس ہے یہ سوچتے ہوئے، اور میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کا اعلان ہے کہ قد افلح من زکاہا. آج کی یہ جو بھی 45-50 منٹ کی گفتگو ہوگی اس کا عنوان ہے کامیابی. قرآن مجید کہہ رہا ہے قد افلح من زکاہا کہ بتحقیق تم میں کامیاب وہ ہے، فلاح وہ پا جائے گا، نجات وہ پائے گا جس نے اپنا نفس پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہے. اب دیکھیں کئی جگہ کامیابی کی میں جلدی تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ کامیابی کیا ہے، اور اس کے بعد ایک حدیث پڑھوں گا اور مجلس ختم ہو جائے گی. کامیابی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح، بتحقیق کامیاب وہ ہے جس نے اپنا نفس پاک کیا. صرف جسم پاک کرنے والا کامیاب نہیں ہے، اندر سے انسان طاہر ہونا چاہیے، اندر سے انسان پاک ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ قرآن کی نگاہ میں کامیاب ہے. اب آپ توجہ کریں گے قرآن کی نگاہ میں، پوری توجہ کیجیے گا. کون کامیاب ہے؟ جس نے اپنا نفس پاک کر لیا، تزکیہ نفس کر لیا. اس دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے فیلڈ میں ناکام رہنا چاہتا ہو،
لیکن ہر آدمی کی کامیابی کا معیار الگ ہے. توجہ کریں کہ ہر آدمی کی کامیاب سب ہونا چاہتا ہے. جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آپ کو ملیں گے کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ میں کامیاب ہونا نہیں چاہتا. ہر آدمی کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن سب کی کامیابی کا معیار الگ ہے. ابھی یہ چھوٹا سا بچہ ہے افروز بھائی کی گود میں بیٹھا ہوا ہے. اس بچے سے پوچھوں کہ کامیابی کا کیا مطلب ہے؟ کامیابی بھی ہونا چاہ رہے، پاس ہونا چاہتے ہو نہیں ہونا چاہتے ہو، ہے نا؟ ہاں. اب اس سے پوچھے کامیابی کا کیا معیار ہے؟ یہ کہے گا اسکول میں فرسٹ ڈویژن آ جائیں کامیاب ہیں، فرسٹ نہیں تو سیکنڈ آ جائیں، سیکنڈ کچھ نہیں تو پاس ہو جائیں. ان کے ہاں کامیابی کا یہی معیار ہے. لیکن ایک آدمی جو کوئی کورس کر رہا ہے یا کوئی اور پڑھائی کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی لا کر رہا ہے، وہ کہے گا ایک اچھا وکیل بن جاؤں تو میری کامیابی ہے. ایک آدمی میں اچھا پروفیسر بن جاؤں تو میں کامیاب ہوں. ایک آدمی میں اچھا لیکچرر بن جاؤں تو میں کامیاب ہوں. میڈیکل والا وہ اچھا ڈاکٹر بن جائے تو کامیاب ہے. انجینئر ایک اچھا انجینئر بن جائے تو کامیاب ہے. یہی چیزیں. ایک خطیب مثال کے طور پر اچھا خطیب بن جائے تو کامیاب ہے. ایک عالم اچھا عالم بن جائے تو، یعنی جو جس فیلڈ میں ہے وہ اس فیلڈ میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. لیکن یہ ساری کے ساری کامیابی محدود ہے دنیا تک. آپ غور کر رہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو مگر دین کے معاملے میں ناکام ہو سکتا ہے کہ کوئی لیکچرر اور پروفیسر اپنی فیلڈ میں بہت کامیاب ہو لیکن دین کے معاملے میں ناکام ہو. ممکن ہے نا؟ تو یہ ساری چیزیں امکانی صورت میں ہے کہ کوئی کسی فیلڈ میں کامیاب ہو اور کوئی دوسری فیلڈ میں ناکام ہو سکتا ہے کوئی آدمی بہت اچھا انجینئر ہے لیکن بہت اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا. لیکن کوئی آدمی بہت اچھا ڈاکٹر ہے وہ بہت اچھا انجینئر نہیں ہے. کوئی بہت اچھا خطیب ہے تو بہت اچھا عالم نہیں ہے. کوئی بہت اچھا عالم ہے تو بہت اچھا خطیب نہیں ہے. یعنی میں نے پوری دنیا میں کسی ایک کو بھی ہر فیلڈ میں کامیاب نہیں دیکھا. یہاں سے گفتگو شروع ہو رہی ہے. میں نے پوری دنیا میں، اور آپ بھی شاید اس بات کی تائید کریں کہ کوئی ایک بہت اچھا کاروباری ہے تو وہ بہت اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے تو بہت اچھا بزنس مین نہیں ہے. جو آدمی جس لائن میں ہے وہ اسی لائن میں کامیاب ہے، دوسری لائن میں وہ ناکام ہے، دوسری لائن میں وہ دوسروں کا محتاج ہے. لیکن میں نے پوری دنیا میں ایک ذات علی ابن ابی طالب دیکھی. توجہ کریں، میں نے پوری دنیا میں ایک ذات، صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ. منظر بھائی یہ ذرا سا پردے صحیح کر دیجیے، آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پردے صحیح کر دیں. جو خواتین سامنے بیٹھی ہیں وہ ذرا سا سائڈ میں ہٹ جائیں. صلوات پڑھیں محمد والے. ایک بار اور درود پڑھیے گا مل جل کر. توجہ فرمائے. ایک ذات علی ابن ابی طالب میں نے دیکھی کہ جنہیں جس فیلڈ میں دیکھو، علم کی فیلڈ میں دیکھو تو علی سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں، تقوی کی فیلڈ میں دیکھو تو علی سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں، سخاوت کی فیلڈ میں دیکھو تو علی سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں، انجینئرنگ کی فیلڈ میں دیکھو تو علی سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں، طبابت اور ڈاکٹری کی فیلڈ میں دیکھو تو علی سے زیادہ کوئی کامیاب نہیں. اور پوری دنیا میں بڑے سے بڑا کامیاب انسان بھی اس دنیا سے جب گیا تو یہ کہہ کے نہیں گیا کہ میں کامیاب ہو گیا. ایک علی ابن ابی طالب ہے کہ جو اس دنیا سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. صلوات پڑھیے گا محمد وآلہ. توجہ. اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. اب آپ کو سمجھ آیا کہ علی کتنی پاک ذات کا نام ہے، علی کتنی طاہر شخصیت کا نام ہے.
کامیاب ہو گیا جو خدا کی نگاہ میں، امیر کائنات، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ اب ایک اور پیغمبر کی مقتدی بھائی حدیث سناتا ہوں، بھلے مشہور حدیثیں ہیں، حدیث تو نہیں لا سکتا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ کتنا اچھا لگا نا ہمیں، اچھا لگا کہ نہیں لگا کہ پیغمبر کی حدیث سنی کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ تو میرے اندر وہ کامیابی والی صفت ہے یا نہیں ہے؟ مجھے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا۔ پیغمبر نے کہہ دیا شیعہ کامیاب ہیں، تو ہمارے ہاں ایک جو لڑکا پاس ہے اور جو لڑکا فیل ہے اس کے اندر کچھ تبدیلی کوئی چیز ہوتی، کوئی انتر ہے کامیاب میں اور ناکام میں؟ تو ہمیں اب اپنی ذات کو دیکھنا ہے کہ پیغمبر نے فرما دیا شیعہ کامیاب ہیں، تو میں دیکھوں کہ کیا میں شیعہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اب یہاں سے گفتگو ذرا الگ منزل پہ جائے گی۔ شیعہ گھر میں پیدا ہو جانے سے کوئی شیعہ نہیں رہتا، نہیں توجہ کی آپ نے، کیونکہ شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا تو وہ شیعہ ہو گیا نہیں، زندگی کی آخری سانس تک اسے شیعہ رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ صاحب ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم چاہے جیسے بھی رہے ہم تو شیعہ ہیں، تو آپ برائے نام کے شیعہ ہیں، کام کے شیعہ نہیں ہیں۔ کیوں پتا ہے؟ دیکھیں یہ جو حب دنیا ہوتا ہے، نہیں سال ثواب کی مجلس سے سنیے گا، حب دنیا انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کچھ لوگوں کے نام، آپ یہ نہیں سوچئے گا کہ صاحب ہم تو مولا کے ساتھ ہیں تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی دعاؤں میں ایک دعا ضرور مانگنا۔ میں اپنے جوان بھائیوں سے مخاطب ہوں، سن لیجئے گا، بزرگان مجھ سے بہتر ذاکر عالم خطیب کو سنتے ہیں، وہ تبرکاً تشریف فرمائے، ان کے لیے نہیں ہے، لیکن میں آپ کے لیے ایک دعا اپنی زندگی میں ہمیشہ کرنا، خاتمہ بالخیر ہو۔ نہیں آپ تک بات نہیں پہنچی؟ اپنی زندگی میں ایک دعا ہمیشہ کرنا کہ آپ کا خاتمہ خیر پر ہو۔ کیوں؟ پیدائش تو خیر پہ ہو چکی ہے، ماں باپ کی طہارت کی بدولت آپ کی ولادت خیر پر ہو چکی ہے، اب آپ کو اس دنیا سے جانا ہے تو خیر پہ جانا ہے۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے، توجہ، کاش کہ آپ تک بات پہنچ جائے تو لطف آ جائے گا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے، اتنی اہم چیز ہے کہ کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر نے امام حسین سے پوچھا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کہا بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا اگر ہم حق پر ہیں اور ہم خیر پر ہیں تو ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر چلی جائے یا ہم موت پر چلے جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہی ہے کہ آپ کو حق کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ یہ دنیا جو ہے نا، دنیا کے جاہ و حشم، دنیا کے منصب، یہ دنیا داری آپ کو علی سے دور لے جائے گی۔ امیر کائنات کا ایک جملہ ہے بھائی افروز بھائی، امیر کائنات کا ایک جملہ ہے الدنیا غرہ غیری، اس پہ پڑھ لے جائیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، میں بہت لمبی بات نہیں پڑھوں گا۔ کیا کہا امیر کائنات کا؟ فضل بھائی جملہ ہے الدنیا غرہ غیری، اے دنیا، امیر کائنات فرماتے ہیں اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا۔ یہ امیر کائنات کا جملہ ہے الدنیا غرہ غیری، اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں تیرے دھوکے میں نہیں آ سکتا۔ ہم شیعہ ہیں نا تو ہمیں بھی دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ آپ غور کریں، ہمیں بھی دنیا کے دھوکے میں۔ امیر کائنات نے فرمایا، اور وہ جو آپ سنتے ہیں نا علی نے 3 بار طلاق دیا ہے، اسی جملے کے آگے الدنیا غرہ غیری، یہ دنیا میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، میں نے تجھے 3 مرتبہ طلاق دے دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فضل بھائی، مقتدی بھائی، افروز بھائی، کسی کا شعر ہے، یاد نہیں آ رہا اس وقت کس کا شعر ہے، قیامت کا شعر ہے کہ دنیا کو 3 بار علی نے دیا طلاق، دنیا کو 3 بار علی نے دیا طلاق،
یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ والا بھی بند کر دو, یہ بھی بند کر دو, لوگ اس طرف سے آ جائیں گے, ادھر کا کھول دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیے بات نکلتی جاتی ہے. تو اصل بات یہ ہے نا کہ کامیابی کیا ہے. ایک نام ہے زبیر. طلحہ اور زبیر سنا ہے نام؟ سب نے سنا ہے؟ طلحہ اور زبیر کا نام سنا ہے نا؟ آپ کو پتا ہے زبیر کون تھے؟ پڑھتا ہوں سنیے. یہ آپ خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ ہم شیعہ گھر میں پیدا ہو گئے تو شیعہ ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ آپ کو زندگی کی ہر سانس میں شیعہ بنے رہنا پڑے گا. ذرا سا بھی ادھر ادھر ہٹے تو شیعت سے ہٹے. سننا اے بیٹا, تھوڑا سا دور کر لو, تھوڑا سا دور کر لو. یہ 5-6 ایک ساتھ جمع ہو گئے تو مشکل ہو گئی. ہاں سنیے, زبیر, طلحہ زبیر کا نام سنا ہے نا؟ زبیر سابقین اسلام میں سے ہیں. ابتدا میں اسلام, دیکھو ایک آدمی ادھر پھر آ کے بیٹھ گیا. یہ لڑکے کو دور بٹھائیے, یہ والا لڑکا زیادہ بات کر رہا ہے, اس کو آپ اپنے پاس بٹھا لیجئے. تھوڑا سا بیٹے ہم پر رحم کر دو. ہاں صلوات پڑھے محمد والے. ہاں تم ہاں افروز ایک گودی میں بیٹھو, وہیں بیٹھو. ہاں تم اب ذرا جلدی آپ لوگ سن رہے ہیں یار. سنیے گا, میں اصل بات کیا کہہ رہا ہوں, کامیاب صرف علی اور علی والے ہیں. تو اپنے آپ کو شیعہ بنائے رکھیے گا. زندگی کے ہر لمحے میں شک میں نہ رہیے گا ہم یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں. نہیں, ہم صرف شیعہ ہیں. گھر میں بھی شیعہ ہیں, باہر بھی شیعہ ہیں. کوئی اگر کبھی آپ سے پوچھے نا تو شیعہ ہیں تو شرمندگی سے مت بتائیے گا کہ صاحب ہم مسلمان ہیں. نہیں, ہم شیعہ ہیں. شیعہ مسلم شیعہ ہیں. اس لیے کہ ایک اکلوتے آپ ہی تو ہیں جن کے پاس اپنی حقانیت کی دلیل ہے. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میرے پاس وقت نہیں کہ میں اس پر جاؤں گا. ایک اکیلے آپ ہیں کہ جس کے پاس آپ کی حقانیت کی, مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے. وقت ہوتا تو میں پڑھ دیتا, دیکھتا ہوں کہاں تک جا پاتا ہوں. تو یہ جو طلحہ اور زبیر ہیں, اس میں سے جو زبیر ہے نا, سنیے گا ابھی میں آپ کو جب زبیر کی تاریخ بتاؤں گا, چونکہ آپ بات کا جانتے ہیں لہٰذا آپ کو لگے گا یار کیسا آدمی ہے, ورنہ آپ ابھی صلوات پڑھنے لگتے زبیر پہ. اتنا بڑھیا آدمی تھا زبیر. ابتدائی ان لوگوں میں ہے کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا. پیغمبر کے ساتھ جنگوں میں شریک رہے. میں طلحہ زبیر جو ہے نا, انہی زبیر کی بات کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جب پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے اور مولا علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی ہے تو یہ زبیر اکیلا آدمی تھا کہ جس نے تلوار نکالا تھا علی کی حمایت میں. اور دشمنوں پہ تھا کہ ابھی کاٹ دیں گے اور مار دیں گے. میرے مولا کے گلے میں اس نے رسی کیسے ڈال دی. اور پورے جوش میں تھے زبیر, اور 10 لوگ زبیر کو پکڑے ہوئے ہیں. مولا نے کہا نہیں زبیر, تلوار نہیں چلے گی. کہا ٹھیک ہے مولا, آپ کہتے ہیں تو تلوار نہیں چلاتا, ورنہ ابھی ان کو کاٹ کے رکھ دیتا اور مار ڈالتا. خراب آدمی تھا. زبیر کی بات کر رہا ہوں. طلحہ زبیر جو سنتے ہیں نا, یہ زبیر. مولا کے گلے میں رسی ہے, زبیر تلوار کھینچ کے کھڑے. مولا کہہ رہے نہیں زبیر, ورنہ اس دن زبیر 2-4 کو مار دی چکے ہوتے اگر علی نے روکا نہ ہوتا. اتنے علی کے چاہنے والے تھے. خلافت اول کا زمانہ آیا, سنیے گا, زبیر علی کے قدم سے قدم ملا کے چل رہے ہیں. خلافت دوم کا زمانہ آیا, ایک لمحے کے لیے زبیر علی کو چھوڑتے نہیں ہیں. علی کے قدم سے قدم ملا کر چاہتے ہیں. مولا کہے زبیر حاضر, مولا نے کہا دن, جی مولا دن, رات, جی مولا رات, صبح, جی مولا صبح. اتنے مولا کو ماننے والے ہیں زبیر. اور بتاؤں, جب خلیفہ دوم نے 6 رکنی یا 7 رکنی شورا بنائی, اس شورا میں جہاں مولا علی تھے زبیر بھی تھے. ایک ووٹ مولا علی کو ملا تھا خلافت کے لیے, اور وہ انہی زبیر کا تھا. نہیں توجہ کر رہے ہیں آپ؟ یہی زبیر تھے کہ جنہوں نے اعلان اعلان خلافت کے لیے علی کو ووٹ دیا تھا. باقی کسی نے میرے مولا کو ووٹ نہیں دیا تھا.
اب جس نے علی کو ووٹ دیا وہ برا آدمی ہے؟ گلے میں رسی پڑی ہے تو تلوار لے کے گھوم گئے کہ ابھی میں مار دوں گا کاٹ دوں گا، علی نے روکا، وہ برا آدمی ہے؟ آپ لعنت کرتے ہیں اس پہ، توجہ کر رہے ہیں۔ لیکن وہ آدمی جس نے علی کو ووٹ دیا وہ کتنا کر، دوسرا دور ختم ہوا، تیسرا دور آیا، ایک ووٹ سے کام نہیں بنا، مولا کائنات کو بظاہر خلافت نہیں ملی، زبیر مولا کے ساتھ ساتھ تیسرا دور ختم ہوا، مولا امیر المومنین کی خلافت کے لیے جان توڑ جن لوگوں نے کوشش کی ہے اس میں سے یہ طلحہ اور زبیر بھی تھے، یہ زبیر بھی تھے۔ جب علی خلیفہ بن گئے تو زبیر نے سوچا کہ اتنی محنت کے بعد کہیں کا گورنر تو بنوں گا، آپ توجہ کر رہے ہیں، کہیں کی گورنری تو، مگر علی کی نگاہ عدالت دیکھتی ہے، علی کی نگاہ آخرت دیکھتی ہے، علی کی نگاہ ظرف و ضمیر دیکھتی ہے، علی کی نگاہ میں زبیر اس لائق نہیں تھے کہ کہیں کے گورنر بن جائے۔ امیر کائنات نے کہا ہماری حمایت ایک طرف ہے، گورنری ایک طرف ہے، ہم اسلام کا کوئی عہدہ تمہیں نہیں دے سکتے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جنگ جمل کی بنیاد انہی طلحہ اور زبیر نے رکھ دی۔ آپ توجہ کر رہے ہیں، یزید طلحہ اور زبیر نے جنگ جمل جو پیغمبر کے دور سے لے کر خلافت تک علی کے ساتھ ساتھ رہے، وہی علی کے خلاف تلوار اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ نہ دیکھنا کہ فلاں کا ماضی کیسا ہے، یہ دیکھنا اس کا مستقبل کیسا ہے۔ وہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو کامیاب جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے؟ نہیں توجہ کی آپ نے؟ ایک ادھر زبیر کا کردار ہے، توجہ توجہ توجہ، ایک زبیر کا کردار ہے جو تقریباً 40 سال تک علی کے ہم رکاب ہیں، آخر میں علی کے خلاف تلوار اٹھا کر قیامت تک کے شیعوں کی لعنت کے مستحق بن گئے۔ ایک حر کا کردار ہے کہ جو شروع سے لے کر آخر تک یزید کے ساتھ رہا، لیکن تھوڑی ہی دیر غور و فکر کرنے کے بعد حسین کے خیمے میں آ گیا، اب قیامت تک کے لیے ہمارے یہاں صلوات کا مستحق ہو گیا۔ پتا چلا شیعت کی نگاہ میں شخصیت کی کوئی ویلو نہیں ہے، کون امام کے کتنا قریب ہے۔ توجہ کر لیں صاحب، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ کون امامت کے قریب ہے، کون ولایت؟ ہمارے ہاں لائق صلوات و سلام وہ ہے جو ولایت کے قریب ہے، جو امامت کے قریب ہے، اور امامت و ولایت کے بارے میں شک ہے تو وہ ہمارے ہاں لائق صلوات و سلام نہیں ہے۔ یہ زبیر کا کردار ہے، کتنا بڑا آدمی تھا، لیکن دنیا اس کے دل میں بیٹھ گئی، نتیجے میں جہنم چلا گیا۔ کوئی کہے گا وہ جنت میں جائے گا؟ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ہاں تو باب جنت نہیں کھلتا ان کے لیے۔ کیوں؟ جنگ جمل میں مارے گئے ہیں، علی کی تلوار سے مارے گئے ہیں، تو جس علی کی تلوار سے جو مارا جائے گا وہ علی کی بانٹی ہوئی جنت میں تو نہیں جائے گا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایسے 25 کردار اس وقت آپ کی خدمت میں پڑھ سکتا ہوں۔ سعد ابن ابی وقاص بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ سعد ابن ابی وقاص پیغمبر کے بڑے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں، سعد ابن ابی وقاص۔ سن لیجئے، میں پڑھ دیتا ہوں۔ بڑے صحابی ہے پیغمبر کے، کیا نام ہے؟ سعد ابن ابی وقاص۔ پیغمبر کی حمایت، اور ایسی حمایت کہ 2 جنگیں ایسی ہیں جس میں سپہ سالار لشکر ہے پیغمبر کی طرف سے، بڑے مجاہد تھے۔ جنگ بدر و احد میں زبردست مارکۃ العرا جنگ کی تھی۔ میں یہ چیزیں چاہتا ہوں بتا دوں آپ کو تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے کہ صرف آج میں اچھا ہوں نہیں، کل بھی مجھے اچھا رہنا ہے۔ آج میں علی کے ساتھ ہوں کافی نہیں ہے، کل بھی مجھے علی کے ساتھ رہنا ہے، اور کل ہی نہیں مجھے زندگی بھر علی کے ساتھ رہنا ہے، ورنہ یہ کردار ہے۔ پیغمبر کے بہت اہم صحابی ہیں سعد ابن ابی وقاص۔ ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، گورنری کی لالچ آ گئی ذہن میں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ
مولا علی کو خلافت نہیں ملی ہے، خلافت کسی اور کے ہاتھ میں چلی گئی ہے تو یہ اس کے ساتھ چپک لیے. ہوتا ہے نا جب آدمی کسی کو بڑے آدمی کو چپک لیتا ہے، یہ اس کے ساتھ چپک لیے. سعد ابن ابی وقاص اس نے تو کچھ نہ دیا، 7-8 سال وہ بھی لٹکائے رہا ان کو، آخر میں اس نے کوفے کا والی بنا دیا. سنیے گا، کوفے کا والی بنا دیا. دوسرا دور آیا یہ کوفے کے والی رہے، تیسرا دور آیا یہ کوفے کے والی رہے، خود امیر کائنات کا دور آیا یہ کوفے کے والی رہے. جب یہی جنگ جمل کا معاملہ آیا، توجہ کریں گے یہ سب چیزیں سنیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ اصل معاملہ کیا ہے. یہ کوفے کا والی رہا، جنگ جمل کا معاملہ آیا، امیر کائنات نے کوفے والوں کو بلا لیا مدد کے لیے. اب یہی سعد ابن ابی وقاص جو پیغمبر کے زمانے میں معتبر ترین صحابہ میں سے تھا، اس نے کہا سنو اس فتنے میں تم لوگوں کو نہیں پڑنا ہے، کوفے سے کوئی نہیں جائے گا، سب اپنی اپنی تلواریں اپنے اندر رکھ لو. نتیجہ کیا نکلا پتہ ہے؟ سنیے روایات سناتا چلا جا رہا ہوں. نتیجہ کیا نکلا؟ اس پہ کچھ خطابت نہیں، صرف روایتیں سناتا جا رہا ہوں تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے. امیر کائنات جیسے ہی جنگ جمل میں استعمال کر دیا، کوفے والوں کو کوئی نہیں جائے گا، ایک آدمی بھی نہیں جائے گا، میں کسی کو جانے نہیں دوں گا، یہ فتنہ ہے. آپ سوچیں علی اس کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں کہ کوفے میں آؤ، کوفے والے آئے، جمل میں ہمارے ساتھ لڑائی کرنا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یہ فتنہ ہے. لعنتی آدمی. کیوں؟ اس کا پیٹ حرام سے بھرا ہوا ہے. اسی کا بیٹا ہے کربلا میں عمر سعد، اسی کا بیٹا ہے کربلا میں عمر سعد. تو کل کون کتنا اچھا تھا اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اسی کے برعکس ایسے بہت سے نام ہیں. ابو موسیٰ اشعری، خدا ابن ملجم، یہ سارے نام ہیں نا. تو اب ظاہر سب کو تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک روایت سنیے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. توجہ کریں. دیکھیے میں نہیں چاہتا اس وقت داد آپ دیں نہ دیں، مجھے داد نہیں چاہیے، لیکن جب یہاں سے اٹھیں گے تو کچھ چیزیں چاہتا ہوں کہ لے کے اٹھیں. آپ کی شیعت اور مضبوط ہونی چاہیے، آپ کا ولایت سے رشتہ مضبوط اور ہونا چاہیے، آپ کا امامت سے رشتہ اور مضبوط ہونا چاہیے. یہ وہ نام تھے، انہی میں ایک نام ہے اور سناتا ہوں. یہ جتنے نام سنائے نا، یہ وہ نام ہے کہ جو کل علی کے ساتھ تھے، بعد میں مال دنیا کی وجہ سے. سعد ابن وقاص، ابی وقاص کا معاملہ گڑبڑ کیوں ہوا؟ اب آپ سنیے، سن لیجئے بات سن. یہ کیوں علی کے خلاف ہو گئے؟ انہوں نے حکومت سے قرض لے لیا. جو روایت ہے وہ سن لیجئے. یہ سعد ابن ابی وقاص مولا علی کے ساتھ تھے، اور اتنے تھے کہ جب یزید کا باپ معاویہ مدینے آیا اور اس نے مولا علی کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو بیچ مجلس میں سعد ابن ابی وقاص کھڑے ہو گئے اور مولا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیے. اس نے بھی چٹکی لیا، مزے لیے، تانے دیا. اس نے کھڑے ہونے کے بعد جیسی فضائل کا سعد ابن ابی وقاص جتنے فضائل تمہیں علی کے پتہ ہے، اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں تو ان کی مخالفت نہ کرتا. مزہ لیا اس نے یا نہیں لیا کہ تم علی کی فضیلت بھی جانتے ہو اور علی کے خلاف بھی کھڑے ہو؟ کیا مطلب ہے؟ یہ یزید کے باپ نے ایک معیار دے دیا کہ جسے علی کے فضائل معلوم ہو وہ علی کے خلاف نہ جائے. آپ غور کر رہے ہیں؟ علی کے خلاف نہ جائے. انہی سارے کردار میں ایک کردار ہے ابو الاسود دویلی کا. کیا نام ہے؟ مشکل نام ہے، پھر سے دوہرا دوں. ابو الاسود دویلی. یاد ہوا؟ یہ نام یاد رکھیے گا، آپ کی زندگی میں کام آئے گا. کیا نام ہے؟ ابو الاسود دویلی. پھر سے سنیے گا، یاد کر لیجئے. نہیں یاد ہوگا تو بعد میں ہمارے منظر بھائی آپ کو یاد کرا دیں گے. کیا نام ہے؟ ابو الاسود دویلی. یہ بھی تاریخ کی ایک عجیب شخصیت ہے. میں نے آج کچھ شخصیات کو پیش کروں. پڑھوں یہ ابو الاسود دویلی. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پہ. آپ دیکھیں یہ جو شخصیات، یہ آئینے ہیں، ان آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں. ابو الاسود دیکھیں اس طرف تو پورا مجمع ہو گیا، بیٹھنے کی جگہ نہیں. اگر کچھ لوگ اٹھ کے اس طرف آ جائیں، کچھ لوگ ادھر جگہ نہیں رہ گئی، کچھ لوگ اٹھ کے اس طرف صلوات پڑھتے ہوئے اٹھ کے ادھر آ جائیں. شکریہ.
ہاں فیروز بھائی ادھر آئیے، ادھر آئیے۔ دیکھیے جگہ بن گئی نا ماشاءاللہ سے، ابھی بھی ادھر جگہ ہے، ٹھیک ہے جگہ بن گئی۔ اب یہ ابو الاسود دوئلی، اب ان کا کردار بھی ایک عجیب کردار ہے تاریخ کا، آپ کو یہ نام یاد رکھنا چاہیے، میں نے 3-4 بار ریپیٹ کیا تاکہ آپ کو یہ نام یاد ہو جائے۔ ابو الاسود دوئلی وہ ہیں کہ جن کا احسان ہم سب کے گھر پہ ہے۔ آپ کہیں گے صاحب ایک آدمی کا احسان میرے گھر پہ اور میں نام ہی نہیں جانتا، جی ہاں یہ آپ نام ہی نہیں جانتے بھائی، معاملہ یہ ہے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ممبر سے پڑھا نہیں تو آپ نے جانا نہیں، اس لیے کہ ہمارے قوم کے پاس جو علم ہے وہ ممبر کا علم ہے، لہٰذا ممبر سے اچھا دیا جائے گا تو قوم کو اچھا علم ہوگا اور نہیں دیا جائے گا تو نہیں ہوگا، آپ غور کریں، لہٰذا کوشش یہ کیجئے کہ علم لے کے جائیے، توجہ کریں گے۔ میں تو طالب علم ہوں، بزرگ علماء آتے ہیں پڑھتے ہیں، میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو بھی طالب علم ہوں۔ ابو الاسود دوئلی کا پہلے احسان سنو، اس کے بعد ان کی شخصیت سنو، کہاں وہ ہے۔ اب یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی نا۔ ابو الاسود دوئلی ایک دن آئے مولا علی کی خدمت میں، مولا نے دیکھا چہرہ اترا ہوا ہے، کیا ہوا ابو الاسود؟ کہا مولا میں آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، وہ غلط صحیح پڑھ تو رہے تھے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں، ماہ مبارک رمضان میں قرآن بند ہوا تو پھر اب تک شاید کھلا نہیں، سچی بات یہی ہے۔ پیغمبر اکرم 2 چیزیں دے کر گئے، انی تارکن فیکم، پھر سے بولیے انی تارکن فیکم، آگے کیا ہے مجمع کیا فرماتا ہے؟ اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی اطرت۔ ہم نے پیغمبر کی اطرت کو لے لیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا، حدیث پوری لی آدھی لی۔ ہمیں تو قرآن کو اور زیادہ گلے لگا کر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم حسینی ہیں، اور حسین اسے کہتے ہیں جو سر و تن میں جدائی کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سر و تن میں جدائی کے بعد بھی۔ 1 منٹ رکتا ہوں یہاں پہ، پیغمبر کی ایک حدیث ہے، 1 منٹ رکتا ہوں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، پیغمبر کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ پیغمبر فرماتے ہیں تم میں بہترین انسان کون ہے؟ جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ تو آپ کی 2 ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری ہے کیا؟ پڑھے، اور دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ پڑھائے۔ اب کوئی آدمی جاب کر رہا ہے بیچارہ، اس کے پاس وقت کہاں ہے کہ وہ قرآن پڑھائے بچوں کو بیٹھ کے؟ ہے ذیشان صاحب، آپ خود تو پڑھ لیں گے، قرآن پڑھائیں گے کیسے؟ ہر آدمی تو قرآن پڑھا نہیں سکتا ہے۔ تو اب اس میں ایک کام آپ کر سکتے ہیں، آپ کے یہاں مکتب چلتا ہے، کوئی مولوی صاحب ہوں گے، کوئی مولانا صاحب ہوں گے جو قرآن پڑھاتے ہیں، ایک دن ایک چھوٹا سا لفافہ بنائیے کسی بھی اماؤنٹ کا، آپ کی حیثیت انوسار، جو بھی آپ کی حیثیت ہو، جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک چھوٹا سا لفافہ بنائیے اور لے جا کر ہاتھ چوم کے مولانا صاحب کی خدمت میں رکھ دیجئے کہ مولانا صاحب پیغمبر کی حدیث ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے وہ بہترین انسان ہے۔ میں قرآن پڑھتا تو ہوں، پڑھا نہیں سکتا ہوں، لہٰذا میں یہ ایک چھوٹا سا ہدیہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان بچوں میں سے کسی ایک بچے کو میری طرف سے قرآن پڑھا دیجئے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ کتنی چھوٹی سی بات ہے، کسی ایک بچے کو میری طرف سے، یہ مختصر سا ہدیہ آپ رکھ لیں، میری یہی حیثیت تھی، ایک بچہ جس کو بھی آپ منتخب کرنا چاہے، کسی ایک بچے کو قرآن کی تعلیم میری طرف سے دے دیجئے، تاکہ جب قیامت میں جائیں اور یہ حدیث ٹانگی جائے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آواز قدرت آئے تم میں کون ہے جو قرآن پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا، تو آپ بھی آگے نکل کے آئیں، پروردگار میں پڑھتا تھا، پڑھانے کی توفیق نہیں تھی، لیکن ایک بچے کو پیسہ دے کے قرآن پڑھوایا تھا۔ اس کا اجر آپ کو آج نہیں سمجھ میں آ رہا ہے،
اللہ کی کتاب کے لیے آپ جب کچھ کریں گے نا، ہمارے ہاں دیکھا آپ نے کتابیں چھپتی ہیں، ابھی کچھ کتابیں ڈاکٹر صاحب کا انتقال ہوا شعور صاحب کا، اس میں کچھ کتابیں چھپی، اب مرنے والوں میں ذہن کتابیں چھپتی ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جو مؤلف ہوتا ہے، اگر آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے ابتدا میں، تو جو مؤلف ہوتا ہے جو اس کتاب کو لکھتا ہے، وہ فلاں کا شکریہ کہ انہوں نے ایڈیٹنگ کی، فلاں کا شکریہ کہ اس نے پروف ریڈنگ کی، فلاں کا شکریہ کہ انہوں نے جو ہے اس کو ٹائپ کیا، اور فلاں کا شکریہ کہ انہوں نے پیسہ دیا، اور فلاں کا ایک لائن سے 25 لوگوں کا شکریہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ آپ سوچیں اگر اللہ یہ کام قیامت میں کرے کہ فلاں کا شکریہ کہ اس نے میری کتاب اتنے لوگوں کو پڑھا دی، فلاں کا شکریہ کہ اس نے میری کتاب اتنے لوگوں کو پڑھا دی، اگر خدا، اور ایسا نہیں ہے کہ خدا شکریہ ادا نہیں کرتا، نہیں آپ متوجہ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہے کہ خدا شکریہ ادا نہیں کرتا، اگر آپ کام خلوص سے کریں تو خدا شکریہ ادا کرتا ہے، یقین نہ آئے تو سورہ دہر اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لینا، صلوات پڑھیے گا محمد وعلم۔ تو ابو الاسود نے کہا مولانا لوگ قرآن غلط پڑھ رہے تھے، تو مولانا نے کہا صحیح کروا دیتے، کہا کیا صحیح کروا دیتا، کوئی ایک آدمی غلط پڑھتا تو صحیح کرواتا، پوری کی پوری قوم قرآن غلط پڑھ رہی تھی، کیا معاملہ تھا یہ؟ سارے قرآن کیوں غلط پڑھ رہے تھے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ اب آپ جب عرب ممالک میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ عربی لکھتے ہیں، اس میں زیر زبر پہ جزم تشدید نہیں ہوتا، اور اگر آپ کسی عربی کو یہ زیر زبر لگا کے دیں گے تو وہ برا مان جائے گا، یہ ہماری زبان کی توہین ہے، ہمیں بغیر اعراب کے دو ہم صحیح پڑھیں گے، اور آپ کو اعراب کے ساتھ بھی دیا جائے تو غلط پڑھیں گے، کیونکہ ہم عجمی ہیں۔ تو وہ چونکہ عجم کے لوگ تھے، قرآن غلط پڑھ رہے تھے، اور قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، لہذا زیر زبر پیش کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے۔ یہ ابو الاسود دویلی جو امیر کائنات کے شاگرد تھے، امیر کائنات کے کہنے پہ سب سے پہلی مرتبہ قرآن میں زیر زبر پیش جزم تشدید کے اعراب لگوائے، تو سب سے پہلے قرآن میں اعراب گزاری ابو الاسود دویلی نے کیا ہے، لہٰذا ابو الاسود دویلی کا یہ احسان ہے، امیر کائنات کے شاگرد۔ یہ میں نے بتایا کہ ابو الاسود دویلی کیا ہے۔ اب آپ روایت سنیے، صلوات بآواز بلند۔ اسی روایت پہ میں اس کو مکمل کر دوں گا۔ اچھا بات یہ چلی تھی نا ساتھ کی کہ انہوں نے قرضہ لیا تھا، قرضہ لیا تھا، بس یہی تھا جو جھگڑے کی جڑ تھی نا، وہ یہی تھی کہ قرضہ لیا اور جب ڈیمانڈ ہوئی قرضے کی، کہا میں قرضہ نہیں دوں گا، واپس نہیں کروں گا۔ بس یہیں سے کہ پیسہ دینے کے بعد علی ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں۔ نہیں توجہ کی جملہ کہہ دوں، بھاری تو نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے زمانے میں اس کا مطلب سعد ابن ابی وقاص جیسے کردار بہت ملتے ہیں، جو کسی سے لے لیتے ہیں اور دیتے وقت کہتے ہیں کہ اب نہیں ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا مل جائے تو سمجھ جائیے گا یہ کردار کس کا ہے۔ یہ علی والوں کا کردار نہیں ہو سکتا کہ کسی کا لے کر واپس نہ کریں۔ خیر اب سنیے، وہ سب کے دو چار دوست ہوتے ہیں بالکل فرینک، جن سے وہ ہر قسم کی بات کر لیتا ہے اور ہر قسم کا مذاق کر لیتا ہے۔ سب کے ایک دو دوست تو ایسا ہوتا ہی، آپ لوگ کا بھی ایک دو دوست ہوگا کہ جس سے آپ ہم لوگ کے بھی ہیں، ہر قسم کی بات کر سکتے ہیں، ہنسی مذاق سب سے تو نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایک دو دوست ایسے ہوتے ہیں۔ تو یزید کے باپ کے دو چار دوست ایسے ہی تھے، جو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے یہ حاکم ہے، وہ دوست سمجھتے تھے۔ تو ایک دن مذاق میں وہ سب نے کہا دیکھو بھائی ایسا ہے کہ تمہارے پاس پیسہ ویسا سب کچھ ہے، حکومت ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے، لیکن تم ایک کام نہیں کر سکتے، یہیں پہ مجلس ختم کر دوں گا، تم ایک کام نہیں کر سکتے۔ تو یزید کے باپ نے کہا اچھا کون سا کام نہیں کر سکتا بتاؤ؟ میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، طاقت ہے، جو کام کہو میں کام کر دوں گا، کون سا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا؟ کہا ایک کام نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آئے بات تو مجھے بتائیے گا، میری طرف متوجہ رہیں، لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ ایک کام میں نہیں کر سکتا، ایک کام تم نہیں کر سکتے، توجہ آپ میری طرف متوجہ رہیں، ایک کام نہیں کر سکتے۔ کہ میں کون سا کام نہیں کر سکتا؟ جتنے کام ہے، کون سا کام لال کالا پیلا نیلا کرنا ہے بتاؤ؟ ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر، کیا کرنا ہے بتاؤ، میں سب کرنے کو تیار ہوں۔ کہا نہیں تم ایک کام نہیں کر سکتے۔ ان کے دوستوں نے کہا، اب اس کو چڑھایا، اس نے کہا بولو کیا کرنا ہے، میں کر دوں گا۔ کہا تم کسی علی والے کو خرید نہیں سکتے۔
نہیں آپ ایسے سنیں گے؟ کیا کہا تم کسی علی والے کو خرید نہیں سکتے. اب ایک جملہ کہوں, یہ جملہ پہنچنا چاہیے, یہ میرا اپنا جملہ ہے, اب یہ روایت کا جملہ نہیں. اس نے کیا کہا, تم کسی علی والے کو خرید نہیں سمجھتے, خرید نہیں سکتے. ایک بات طے ہے 1400 سال کی تاریخ میں, علی والا نہ بکتا ہے نہ بکتا ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد. علی والا نہ بکتا ہے نہ بکتا ہے. تم کسی علی والے کو خرید نہیں سکتے. اس نے کہا نام تم بتاؤ, قیمت میں لگاؤں گا, دنیا میں سب چیز بکتی ہے. آپ بھی آج کے زمانے میں یہی کہتے ہیں نا, صاحب سب چیز بکتی ہے, خریدنے والا ہونا چاہیے. تو وہاں تو خریدار بیٹھا, اس نے کہا سب چیز, لیکن یاد رکھنا یقیناً سب چیز بکتی ہے, عشق علی نہیں بکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے خرید لو گے؟ کہا ہاں خرید لوں گا. کہا ہمارے بغل میں ابو الاسود رہتے ہیں, علی کے شاگرد ہیں, علی کے شیعہ ہیں, خرید لو. اس نے کہا بلاؤ ابو الاسود کو, میں خرید لوں گا. آ گئے ابو الاسود, دیکھیے 2-3 کردار ادھر اور ایک کردار ادھر, مجلس مکمل ہو چکی ہے. بلاؤ ابو الاسود کو, خرید لوں گا میں. آ گئے ابو الاسود. مال لینے سے پہلے بولی لگ گئی. یزید کے باپ نے کہا بھائی دیکھو ایسا ہے ابو الاسود, تمہیں اگر کہیں کی حکومت چاہیے تو دے دوں گا, جتنا پیسہ چاہیے منہ کھولو, بلینک چیک سائن کر کے دے دوں گا, اماؤنٹ بھر لینا. اب اس سے زیادہ کچھ ہو سکتا ہے؟ جو چاہیے مجھ سے لے لو. ابو الاسود نے کہا کرنا کیا ہوگا, چھوٹا سا کام ہے. شاید ابو الاسود نے کہا نہیں, جب قیمت بڑی دے رہا ہے تو کام چھوٹا نہیں ہوگا, کام بڑا ہی ہوگا, اس لیے کہ قیمت تو بڑی دے رہا ہے. کیا کام ہے؟ اس نے کہا پہلے ہاں بولو, قیمت لے لو. کہا نہیں, پہلے کام بتا, ہو سکتا ہے قیمت کم دے رہا ہو. جو کام ہے ممکن ہے کہ قیمت کم دے رہا ہو, پہلے کام بتا, پھر میں دیکھوں کہ قیمت برابر ہے یا نہیں. اس کے مقابلے میں گورنری, دولت, پیسہ, مال. اس نے کہا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. کہا کیا کام کرنا ہے؟ کہا ہماری پارٹی میں آ جاؤ, علی کو چھوڑ دو. اتنا کرنا ہے. کام بڑا تھا چھوٹا تھا؟ کیا فرماتے ہیں, چھوٹا ہے بڑا کام ہے؟ بڑا کام ہے نا, ہم لوگوں کے لیے تو ناممکن والا کام ہے. کیا کہا علی کو چھوڑ دو, ہماری طرف چلے آؤ. اب روایت میں تو جملہ نہیں ہے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ ایک مرتبہ ابو الاسود دوائلی نے اپنے ضمیر و خبیر کو دیکھا ہوگا, اور دوسری مرتبہ معاویہ کے ضمیر و خبیر کو دیکھ کر کہا ہوگا کیسی باتیں کرتا ہے, کائنات لے کے مولائے کائنات کو چھوڑ دوں. صلوات پڑھیں گے محمد وآل محمد. کائنات لے لوں اور مولائے کائنات کو چھوڑ دوں, یہ نہیں ہو سکتا. اب نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کہ قیمت اور بڑھا دیں گے. کہا پوری کائنات دے دے تو بھی ہم علی کو نہیں چھوڑ سکتے. وہاں دیکھ رہے علی نے صرف قرضے کا پیسہ مانگ لیا تھا, وہ بھی کیوں؟ ذاتی پیسہ ہوتا امیر کائنات کبھی نہ مانگتے. بیت المال تھا, علی نے کہا واپس کرو, علی کو چھوڑ دیا گیا. اور یہاں معاویہ پوری دولت دینے کو تیار ہے. کیا کہا؟ نہیں, چلے گئے, توجہ کریں گے. ابو الاسود نکل گئے دربار سے. کہا سب نہیں, علی والا بکتا اکتا تھوڑی ہے, یہ عشق علی اتنا آسان تھوڑی کہ جو چاہے خرید لے, یہ انمول چیز ہے, تو کیا قیمت لگائے گا. چلے گئے. اچھا یہ بھی حاکم ہے, تاؤ چڑھ گیا اس کو. اچھا, اب وہ جو دوست جنہوں نے چڑھایا تھا ان کو, وہ تو مزے لینے لگے. ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی نا, کسی دوست کو چڑھا کے کوئی کام کروائیے اور وہ چڑھ کے کر دے اور نہ کر پائے تو دوسرے مزے لینے. اور مزے, ہم نے کہا نا نہیں خرید پاؤ گے علی والے کو, نہیں خرید پاؤ گے. اس نے کہا جو صحیح کہ میں اس کے دل سے علی نکال دوں گا. بھائی سننا, اسی جملے کے لیے میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, قد افلح من زکاھا. کون کامیاب ہے؟ جس نے اپنے نفس کو پاک کیا, جس نے اپنے اندر کو پاک کیا, وہ کامیاب ہے. میں اسی جملے پہ آ کے میں اس کو مکمل کر رہا ہوں, پورا جملہ یہاں پہ آ کے بن جائے گا. کیا کہا؟ میں اس کے دل سے علی کو نکال دوں گا.
کہا اتنے پیسے سے جب نہیں نکلا تو اب تو کیا کرے گا؟ کہا میرے پاس دوسرا حربہ ہے، اس حربے سے میں نکال دوں گا۔ کیا ہے دوسرا حربہ؟ کہا بھی بتاتا ہوں۔ اس نے بہترین قسم کا شاہد بھائی شہد کا حلوہ بنوایا اور کہا اسے لے جا کے ابو الاسود کو کھلا دو۔ کہا جو علی پیسے سے نہ نکلے وہ حلوے سے نکل جائیں گے؟ معاویہ نے کہا ہاں، پیسے سے نہیں نکلے حلوے سے نکل جائیں گے۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ حلوے سے نکل جائیں گے۔ ہم بمبئی کی زبان میں کہیں معاویہ نے عشق علی کو حلوہ سمجھ لیا تھا کہ نکال دے گا، نکل جائے گا۔ اس نے حلوہ، تو سب نے پوچھا یار اس حلوے میں ایسا کیا ہے کہ اس سے علی نکل جائیں گے؟ جملہ سنیں گے، معاویہ کا جملہ ہے، روایت موجود ہے۔ کہا اصل میں یہ حلوہ حرام سے بنا ہے، نہیں توجہ کریں، یہ حلوہ حرام سے بنا ہے، جیسے ہی ابو الاسود حرام کھائیں گے حلال نکل جائے گا۔ نہیں توجہ کر رہے ہیں؟ حرام کھائیں گے، اب بس ایک جملہ روایت روک کے میں آپ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کے اندر عشق علی ہے، ہر جگہ کھڑے ہو کر کھانے نہ لگنا، آپ کو دیکھنا پڑے گا کون سا اسٹال، کون سی دکان، کون سا ہوٹل، کون سا دسترخوان اس لائق ہے کہ آپ کھا سکیں۔ کیوں؟ مولا کائنات نے اپنے گورنر کو خط لکھا ہے، اس میں یہ جملہ لکھا ہے، دیکھو اگر کسی لقمے پہ شبہہ بھی ہو تو میرا عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اس شبہے والے لقمے کو مت کھانا۔ ہم لوگ حرام کھا لیتے ہیں، ادھر کا ادھر کا، کسی بھی ٹھیلے پہ کھڑے ہوئے اور کہیں بھی ہوٹل میں بیٹھ گئے اور کہیں بھی کھا لیا۔ حرام اپنا اثر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، اور توجہ کریں گے، حرام اپنا اثر رکھتا ہے۔ اس لیے ہر دسترخوان پہ مت بیٹھیے گا، آپ یہ دیکھیے گا کہ اس کھانے سے عشق علی بڑھے گا یا کم ہوگا۔ اتنا تو خودداری آپ کو دکھانی پڑے گی نا، ولایت اس کھانے سے بڑھے گی یا کم ہوگی؟ ہر دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے، ہر ہوٹل میں نہیں بیٹھتے، آپ کو دیکھنا پڑے گا کھانا طاہر ہو، اور ایسا نہیں کہ کسی ہوٹل کا کھانا، آپ کے گھر کا بھی کھانا نجس ہو سکتا ہے اگر اس کے اندر کسی کے مال کی ملاوٹ ہے تو۔ آپ غور کر رہے ہیں، کسی کے مال کی ملاوٹ ہے۔ ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، یہ دنیا ہے، اسے یہی چھوڑ کے جانا ہے۔ اب ہمارے شاہد بھائی کہہ رہے تھے نا، وہ ایک واقعہ آپ نے بیان کیا، میں آپ کی خدمت میں، آپ مجھے بتائیں، روایت کا جملہ سنا دیتا ہوں جلدی جلدی۔ روایت کا جملہ یہ ہے کہ یہ دنیا آخرت تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، ذریعہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اگر آپ کا مکان 5ویں مالے پہ ہے اور لفٹ خراب ہو گئی، آپ کو 5 مالے پہ چڑھنا ہے، جوانوں سے تو نہیں، جوان تو ایک سانس میں چڑھ جائیں گے، بوڑھوں سے بات کر رہا ہوں، اب تو آپ کو چڑھنا ہی 5 مالا، یا جوان ہی صحیح، آپ 3 مالے پہ جا کے بیٹھ گئے، صاحب یہی میرا گھر ہے، اس کو عقل مندی کہتے ہیں یا پاگل پنتی؟ آپ سے چلا نہ جائے، آپ ایک ایک مالا ٹھہر ٹھہر چڑھیے، کسی کا ہاتھ پکڑ کے چڑھیے، کسی کے سہارے سے چڑھیے، مگر آپ وسیلے پہ رک نہیں سکتے ہیں، وسیلے کے ذریعے سے منزل پہ جانا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو دنیا ہے نا، یہ آخرت تک جانے کا وسیلہ ہے، آپ دنیا پہ رک نہیں سکتے کہ یہی میری منزل ہے۔ کوئی آدمی سیڑھی پہ نہیں بیٹھتا ہے، یہ دنیا صرف سیڑھی ہے آپ کو آخرت تک لے جانے کے لیے، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے۔ وہ حلوہ گیا ابو الاسود کے گھر پہ، ابو الاسود سے پہلے ابو الاسود کی بیٹی باہر نکل آئی، 4 برس کی بچی ہے، خوشبودار حلوہ ہے، کیا بات ہے؟ کہا حاکم نے بھیجا ہے آپ کے بابا کے لیے۔ بیٹی نے سوچا باپ کا مال ہے، اس نے انگلی لگا کے چکھ لیا۔ توجہ کریں گے، باپ کا مال، اس نے انگلی لگایا، چکھ لیا۔ اتنے میں ابو الاسود آ گیا، بھائی کیا بات ہے؟ وہ کہا بابا حلوہ کا کون لا؟ کہا یہ لائے ہیں۔ یہ حلوہ لے آئے؟ کہا ہاں یہ حلوہ لے آئے ہیں۔ دو بیٹا جلدی واپس کرو حلوہ۔ یہ عشق علی تھا۔ ابو الاسود کو پتا ہے کس دسترخوان پہ بیٹھنا ہے اور کس دسترخوان پہ نہیں بیٹھنا ہے۔ ابو الاسود کو پتا ہے کس کے گھر کا کھانا کھانا ہے اور کس کے گھر کا کھانا نہیں کھانا ہے۔ کہا واپس کرو یہ حلوہ۔ بیٹی نے واپس کر دیا، لیکن وہ جو چکھ لیا تھا اس کا کیا؟
بیٹی نے پوچھا بابا کیا معاملہ ہے، آپ نے اتنا اچھا حلوہ ذائقے دار مثلا واپس کر دیا؟ کہا بیٹا یہ حلوہ حرام ہے، یہ حلوہ اس لیے آیا ہے تاکہ ہم حرام کھائیں اور ہمارے اندر سے عشق علی نکل جائے۔ روایت کا جملہ سنیں گے، عجیب جملہ ہے قسم خدا کی۔ روایت کا جملہ ہے، اس 4 برس کی بچی نے جیسے ہی یہ سنا کہ اس حلوے کے ذریعے سے ہمارے اندر سے ولایت علی کو نکالا جائے گا، وہ روایت کہتی ہے کہ اس لڑکی نے اپنی 2 انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور حلق میں ڈال کے الٹی کر دیا، اور الٹی کرنے کے بعد اس لانے والے سے کہا دیکھ تیرا حرام یہاں پڑا ہے، میرا حلال اب بھی میرے دل میں موجود ہے۔ کہاں ہیں ایسے لوگ؟ کیوں؟ قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنا نفس پاک کیا، اندر پاک کیا۔ دن میں 5 مرتبہ غسل کرنے سے کام نہیں چلے گا، 5 مرتبہ روح تازہ کرنے کے لیے نماز پڑھنے سے کام چلے گا۔ بس عزیزو ختم کر دی گفتگو، بہت سی باتیں تھی جو رہ گئی، چونکہ مجھے اور بھی کم وقت میں باتیں مکمل کرنا تھا، بہرحال 10:05 پہ ممبر ہی ملا تھا، بس گفتگو مکمل ہو گئی۔ جانے گرامی، اپنے آپ کو طاہر کریں، جتنا آپ اپنے آپ کو پاک کریں گے نا اتنا آپ کے نس نس میں ولایت علی رچ بس جائے گی، اتنا ولایت، جتنا آپ چاہتے ہیں کہ ولایت کے اندر نا اتنا آپ کو اپنے آپ کو دنیا سے دور ہو کر اپنے نفس کو قد افلح من زکاہا، اپنے نفس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اور جب انسان کا نفس پاک ہوتا ہے تو پھر وہ بارگاہ اہل بیت میں آ جاتا ہے۔ بس عزیزو ایک روایت سنیے، 21 رمضان کی روایت ہے، مجلس کو مکمل کر دوں گا اسی پہ۔ 19 سے 21 کے درمیان کی، چونکہ رمضان میں ملاڈ میں کوئی مجلس نہیں پڑی تھی تو میں چاہتا ہوں یہ ایک روایت سنا دوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب 19 رمضان المبارک کو امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگی ہے، سننا، تو جب علی کو بٹھایا گیا ہے تو گردن ڈھلک جا رہی تھی۔ میں نے تو ایک جملے میں مصائب پڑھ دیا، اس جملے کے بعد ایک جگہ گردن رک نہیں رہی تھی، کبھی دائیں کبھی بائیں امیر کائنات کی گردن ڈھلک جاتی تھی۔ روایت کہتی ہے کہ علی کے بیٹے آگے بڑھے اور بچوں نے باپ کے سر کو دونوں ہاتھ سے پکڑ لیا تاکہ سر ڈھلکنے نہ پائے۔ یہ آپ متوجہ نہیں، یہ آسان نہیں ہے، سر کا ڈھلکنا آسان نہیں ہے۔ بچوں نے سر کو پکڑ لیا، بس میں اسے مکمل کر دوں گا۔ بچوں نے سر کو پکڑ لیا تاکہ گردن، ہاں مولا، جب کسی کا سر دائیں بائیں ڈھلکنے لگے تو عزیز قریب چاہنے والے آ کر اسے سنبھال لیتے ہیں، مگر اللہ نے غربت حسین، میں نے دیکھا کہ ذوالجناح کی پشت پر فاطمہ کا لال کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں کوئی نہیں ہے جو سیدہ کے لال کو سنبھالے، ہاں کچھ نیزہ بردار ہے جو ادھر سے نیزہ مارتے ہیں تو فاطمہ کا لال ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے نیزہ مارتے ہیں تو فاطمہ کا لال ادھر آ جاتا ہے۔ ہاں ارباب عذاب سب کو پکڑ کے بیت الشرف کی طرف علی کو لے جایا جانے لگا، مگر فاتح خیبر کے قدموں میں اتنی طاقت نہ تھی کہ اپنے پیروں سے چل کے علی اپنے گھر میں جائے۔ روایت کہتی ہے ایک چادر منگائی گئی، علی کو چادر میں لٹایا گیا، سارے بچوں نے چاروں طرف سے چادر کا کونا پکڑ کے اپنے باپ کو لے گئے۔ ہاں ہاں، جن کے بچے موجود ہوتے ہیں نا وہ اسی طریقے سے چادر کا کونا پکڑ کے اپنے باپ کو لے جاتے ہیں، مگر اللہ نے غربت امام حسین، ایک چادر ہے، ایک لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں زمین کربلا پر۔ حسین اپنی ابا کے دامن میں قاسم کا لاشا رکھ کر جب لے چلے، اب یہاں کوئی نہیں ہے جو سہارا دے۔ بس آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی، مائک ہے نہیں ہے، سنیے گا۔ اس روایت تک میں آ گیا جو روایت ہے۔ اب آ گئی 21 رمضان، بس اس روایت تک مجھے آنا تھا۔ 21 رمضان آ گئی،
21वीं रमजान को रवायत कहती है कि अली कभी उठ के बैठते हैं, कभी सोते हैं, उठ के बैठते हैं, कभी सोते हैं। जनाब ज़ैनब बेटी है ना, देखिए बाप की तकलीफ कोई समझे न समझे, बेटियां पहले समझती बेटियां तकलीफ जनाब ज़ैनब समझ गई कि लगता है मेरे पापा को तकलीफ है, उठते हैं लेटते हैं, बैठते हैं लेटते हैं। जनाब ज़ैनब करीब गई, सुनिएगा रवायत सुनिएगा, जनाब घर तक रोते जाइएगा, अजीब रवायत है। जनाब ज़ैनब करीब गई, बाबा क्या वाकई बहुत तकलीफ है? ज़ैनब का हाथ पकड़ा अली ने, कहा हाँ ज़ैनब तकलीफ बहुत है। कहा बाबा आप आराम करें, आपकी बेटी आपसे बातें करेगी। जनाब ज़ैनब ने सोचा कि अपने बाबा से बातें करूंगी, बाबा मुझसे बातें करेंगे, अपना दर्द भूल जाएंगे। रवायत कहती जनाब ज़ैनब ने बातें करना शुरू की। इतने में पूरे घर में खबर हो गई कि अली को तकलीफ ज्यादा है, लिहाजा सारे बेटे और बेटियां जमा हो गए। अली ज़ैनब का हाथ पकड़े हुए बातें कर रहे हैं। इतने में थोड़ी देर के बाद जब सारे भाई, सुनना भाई मैंने खत्म कर दी मैंने, जब सारे भाई जमा हो गए तो जनाब ज़ैनब ने कहा बाबा अब आप तो जा रहे हैं, ये बताइए इन भाइयों में किसे आप मेरा कफील बनाते हैं? सुनना रवायत है, इन भाइयों में आप किसे मेरा कफील बनाते हैं? दाएं बाएं इमाम हसन और हुसैन खड़े हुए थे। अमीर कायनात कहते हैं ज़ैनब या हसन को कफील बना लो, आप मुतवज्जे रहे, मजलिस मुकम्मल हो गई है, आप हसन को कफील बना ले या हुसैन को कफील बना ले। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा हुसैन की तरफ देखा, एक मर्तबा इमाम हसन की तरफ देखा, कहा बाबा मैं इन भाइयों को कफील नहीं बनाती। कहा क्यों ज़ैनब? कहा ये मेरे इमाम है, मैं इन्हें कोई हुक्म नहीं दे पाऊंगी, ये मेरे इमाम है, मैं कोई बात इनसे नहीं कह पाऊंगी। अली ने कहा ज़ैनब ये तुम्हारे सारे भाई खड़े हैं, जिसे चाहो अपना कफील बना लो, अली वसीयत कर देगा। जनाब ज़ैनब ने सारे भाइयों को देख के कहा बाबा मैं चाहती हूं मेरी किफालत अब्बास के जिम्मे करे, अब्बास मेरा कफील बनेगा। अली ने वसीयत की अब्बास ज़ैनब तुम्हारे हवाले। ए बेटा ज़ैनब का ख्याल रखना। अब आपके समझ में आया कब कूफे से लेकर करबला तक अब्बास ज़ैनब के आंखों के इशारे पर चल रहे हैं, इसलिए कि 21 बस यहाँ मजलिस मुकम्मल कर रहा हूँ, माइक छोड़ दीजिए आवाज पहुंच जाएगी। उसके बाद अमीर कायनात ने जनाब ज़ैनब के बाजू चूमे। बाबा बाजू क्यों चूमे जा रहे हैं? का ज़ैनब इन बाजुओं में रस्म बांधी जाएगी। सुनना रवायत कहती है उसके बाद अली ने इमाम हसन को बुलाया, सुनिएगा बेटा हसन मेरे बाद जहर दिया जाएगा, सब्र करना। सब्र किया। इमाम हुसैन को बुलाया, बेटा मेरे बाद गले पे खंजर चलाया जाएगा, सब्र करना। सब्र किया। उसके बाद फिर जनाब ज़ैनब को बुला के कहा ज़ैनब मेरे बाद तुम्हें शराबियों के दरबार में जाना होगा, सब्र करना। उलमा लिखते हैं कि अली की जिंदगी का ये आखिरी जुमला था कि जो अली ने जनाब ज़ैनब से कहा ज़ैनब मेरे बाद सब्र करना, शराबियों के दरबार में जाना होगा। इसके बाद अली ने अपनी आंखें बंद कर ली, अली कुछ नहीं बोले। यहाँ पे अरब उलमा कहते हैं हुसैन के गले पे खंजर चलना अली ने बर्दाश्त कर लिया, हसन का जहर अली ने बर्दाश्त कर लिया, मगर अली बर्दाश्त न कर पाए कि ज़ैनब शराबियों के दरबार में जाए। ये कह के अली की आवाज बंद हो गई। जनाब ज़ैनब ने उस वक्त एक जुमला कहा था, बाबा क्या मुझे शराबियों के दरबार में जाना पड़ेगा? कहा हाँ ज़ैनब। तो कहा बाबा मैं एक शर्त पे जाऊंगी, जब आप मेरे साथ रहे। अली ने वादा किया ज़ैनब न घबराना, मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। इसीलिए जब यह काफिला यजीद के दरबार में पहुंचने वाला हुआ, ज़ैनब खड़ी हो गई, ए बेटा सज्जाद मैं इन शराबी के दरबार में
میں میں نہ جاؤں گی۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے آخری وقت میں اپنے بابا سے وعدہ لیا تھا جب تک میرا بابا نہ آئے گا میں نہ جاؤں گی۔ اتنے میں سید سجاد کہتے ہیں اے بوبی اماں وہ ذرا میرے بابا کا سر دیکھے۔ اب دیکھا حسین کی آنکھ سے آنسو، زینب اسی حال میں دربار چلی جا۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ الہی 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 بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار ہماری اس مختصر مگر عظیم عبادت کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے حق کا، جن مرحوم کے اصال ثواب کی مجلس ہوئی ہے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبر کو منور فرما، ہم سب کے گناہ کبیرہ کو صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے خاص اور مخلص غلاموں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحوم شبیع الحسن ابن رفیع الحسن کی روح کو ہدیہ فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار اس مجلس اعزا کا ثواب اور پڑھے ہوئے سورہ فاتحہ کا ثواب مرحوم شبیع الحسن ابن رفیع الحسن کی روح کو ہدیہ کرتے ہیں، قبول فرما، ماتم حسین۔